وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا۔ وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن یہ کیا شخص تھا، ساری رات ہی مصلے پہ بیٹھا رہا، ساری رات ہی۔ کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن ہے، یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے، چھو کے دیکھا۔ کہنے لگے پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے اور تو اتنا بے حس ہے کہ بنی سوری دلہن بیٹھی ہے، تو نے نظر نہیں کی؟ عبداللہ بن حذافہ، بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی، نظر پھر جھکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا، میں نے جلوہ بددہا کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا، میں نے مصطفیٰ کو اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ سحری کا وقت تھا۔ وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آجا دروازے رسول پہ جھک جا، مل جائے گا۔ سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے، دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی۔ باپ کہنے لگا کیا بنا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا، میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی، میں اب نبی کریم کی خادمہ ہوں، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہ دعو بھی ناکام ہوا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے، کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتا چلا ہے، چلا آ جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے، کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ بزرگ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا۔ اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر اوریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر، پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے۔ اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ، اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا، اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا۔ ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں، حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا، تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا، میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان ہے، بولیے ایمان، محفوظ ہو گیا اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان، اور جو پھر بھی باز نہ آئے، حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا، اور جو نہ باز آیا
کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا۔ بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے، اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا۔ 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے۔ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، مولانا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ تیری نظر ہے کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے۔ یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے۔ آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری۔ اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پرواز۔ کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا, کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا, ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا, اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی. بچے رونے لگے, بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا, اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا, روکتی تھی باز نہیں آتا تھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے, یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر, اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا, اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا, اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی, کوئی پکڑ کے نہیں لایا, کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا, اسے وہ خود بخود آئی. اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی. عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں, مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے پاک کر دے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا, یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار. یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں. جب اعتراف جرم ہوتا ہے, جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا. حضور نے فرمایا واپس جا, جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا. وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی. پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی, کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں, میں نے گناہ کیا ہے, میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی, اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں, مجھے پاک کر دے, میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا, فرمایا بچوں کی طرح پالنا, اور کہا اسے لے جاؤ, پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے. آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی, انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا, میں خود جنازہ پڑھاؤں. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا, اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا, تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ مشکات. بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں, آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے, لوگ بھاگتے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے, اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا. میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں, سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں. سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے. ایک بات میں نے پڑھی, آپ یقین کریں میرا دل کرے کہ میں آگ لگا دوں
اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے، ان اخباروں کو، ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں. وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے. کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی یلغار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند میں الجھ جائیں گے. اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے. دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے. لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں. اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ. لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں. محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان میری طرف دیکھیں اور صحیح ہو کے بیٹھے، خاصے صحیح ہو کے بیٹھے، تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا، میرے جذبات سنیں، دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے. اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے. قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا سارا کچھ. سمجھے کیا عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی. اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی. محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے. جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے. محمد بن قاسم پریشان ہے. ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کی ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں. 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے. اور بزرگ کہنے لگے خیر ہے، بڑے مطمئن ہو گئے ہو. کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے. جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی. آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے. آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے. نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا. اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے. رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو. سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے. میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی. کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں. تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے. عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا. وہ کئی
लोगों ने कोशिशें की पर वो शिफा नहीं होती थी। बाप उसका बहुत बड़ा आदमी था, मालदार था, तो उसने एक बड़े तबीब को बुलाया। उसने कहा इसका पता तो करो, मामला क्या, कैसे ठीक हो सकता है। तो वो तबीब कहने लगा कि ये ना किसी से मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है उससे बिछड़ गया है और उस गम में इस कैफियत में चला गया, दवाइयां शवाइयां असर नहीं करेंगी। तो वो कहने लगा अब हमें तो पता भी कोई नहीं किससे इसका प्यार है, किस दोस्त की, किस महबूब की जुदाई में ये परेशान है, तो कैसे पता करें। तो वो तबीब सियाना था, उसने कहा ये कौन कौन से मुल्कों में जा चुका है। उसने मुल्कों के नाम लिए तो उस तबीब ने ना उसके कान में उन सारे मुल्कों का जिक्र किया। जब वो वाला मुल्क आया ना तो हल्का सा चौंका वो। कहने लगा इस मुल्क के अंदर जितने शहर हैं उनके नाम बताओ। वो शहरों के नाम लिए तो जब वो वाला शहर आया ना तो वो जरा थोड़ा सा ना और चौंका। कुछ उसने अब हाथ पैर भी हिलाने शुरू किए। कहने लगा अब उस शहर के अंदर जितने मोहल्ले हैं ना उन मोहल्लों के नाम लो। अब जो एक एक करके मोहल्ले के नाम लेने लगे तो जब वो वाला मोहल्ला आया ना, शहर बगदाद की है निशानी, कुचियां लम्मियां चीरा, शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा। और फिर उन्हें कहते वो जब उस मोहल्ले का नाम आया ना तो पूरा चौंक गया। थोड़े से लोग होते थे, थोड़ी सी आबादी होती थी। उसने उसके बाप से कहा कोई तरीका इख्तियार कर, उस मोहल्ले में बसने वाले जितने लोग हैं ना उन लोगों की फहरिस्त मंगा। उस मुल्क से, उस मोहल्ले से उन लोगों की फहरिस्त आई। जब एक एक नाम बोले जाने लगे और जब नाम आया ना महबूब का, ना इल्मा विच फसा सानू तो यार दी गल सुना। और जब नाम आया ना उस महबूब का तो पहले उसके हाथ कांपे, फिर उसकी नजर फड़की, फिर उसकी आंखों में आंसू आए और फिर उसने आंखें खोल के हाथ थामा अपने बाप का और रो के कहने लगा बाबू आया है, वो यहाँ है, मुलाकात हो जाएगी। फिर समझ आ गई इसकी शिफा कहाँ है। मैं कुछ दिन पहले एक जगह ताजिया और डरता डरता गया ताजियत करने। पुराने जानने वाले थे, दोस्तों का रिश्ता था। तो मैं एक ही बेटा था, तो वो मुझे पता चला कि ट्रेन एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। तो मैं डरते डरते गया क्योंकि मामला मशकूक था। और जब मैं ताजियत के लिए अंदर पहुंचा तो हमारे जो अंकल थे, जिनका मेरे दोस्त थे, वो उनके कुछ अजीज कहने लगा कैज़ा जी आपके साथ वाले बाहर जा सकते हैं। और मैंने कहा चले जाते। मैं दोस्तों को गाड़ी में भेज दिया और जब मैंने उससे बातचीत की, कहने लगा मेरा बेटा एक्सीडेंट तो मैंने बनाया, वो तो खुदकुशी करके मरा है। शादी के 11 साल बाद खुदा ने एक बेटा दिया था और मुझसे गलती ये हुई, मैंने कहा मेरे बेटे को तकलीफ कोई ना आए। उसके मुंह से जो निकला मैंने उसे दिया, जो उसने मांगा मैंने दिया। कहता जो शख्स 16,000 महीने का कमाए और बेटे को 40,000 का मोबाइल खरीद के दे, कहते मैंने हर सहूलत उसे दी। फिर एक अमीर की लड़की से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसका ताल्लुक बना। बच्ची के मैसेज भी मैंने अपने मोबाइल, उस बच्चे के मोबाइल में देखे और इस लड़के ने जो मैसेज सेंड किए वो भी मैंने देखे। फिर मैं घर पहुंच गया, मैंने बेटे से मिन्नतें की कि बेटा वो हमें रिश्ता नहीं देंगे, हमारी बरादरी भी छोटी है और हमारे जेब में पैसे भी कोई नहीं। फिर मैं उनके घर गया, बेटा ना माना और मैंने उस शख्स को बुला के कहा तेरी बेटी के मैसेज है, खुदा रा ख्याल कर, और तेरे तो 7 बच्चे हैं, मेरी गोद में तो एक ही फूल खिला है, मैं किधर जाऊं, ख्याल कर। उसने कहा दोबारा तूने नाम लिया तो ऐसे केस में बाप बेटे को फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगे। कहा मैंने बेटे से कहा कि बेटा मैंने पगड़ी तक रखी है पर मुझे रिश्ता नहीं मिला, तू बाज आ जा। कहने लगा 3 रातें मेरा बेटा सोया नहीं और मुझे कहने लगा हजरत जी वो 4थी रात सोया है तो दोबारा उठा नहीं, मुझे कहने लगा मुझे इजाजत दो कि मैं इस बेटी को भी कत्ल कर दूं और इसका बाप भी कत्ल कर दूं, मेरा तो घर उजड़ गया ना। वो कहने लगा मैं
کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون لے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو، کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے۔ میں کہہ تو نہیں سکا ان سے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ، کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو۔ میرے دوست، آپ تیز آنچ، تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ، پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ۔ بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا پگھلنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی، میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرانا، میں ہر شے سہ لیتا، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت امام پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سخ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی۔ مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔